صدر پاکستان آصف علی زرداری نے آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے بیچ پر فائرنگ کے واقعے پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت نے متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور آسٹریلیا کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، بے گناہ شہریوں کے خلاف تشدد کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پاکستان میں تعینات آسٹریلوی ہائی کمشنر تموتی کین کو فون کر کے سڈنی بیچ پر فائرنگ کے واقعے پر دلی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہر پاکستانی آسٹریلیا کے ساتھ ہے۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے واقعے کو آسٹریلیا کے لیے سیاہ دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کی جانیں بچانے والا مسلم شہری آسٹریلیا کا ہیرو ہے اور تعزیت پر گورنر سندھ کا شکریہ ادا کیا۔ کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کے دوران ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پارلیمانی سیکرٹری ٹرانسپورٹ لیاقت لہڑی کو کارنر میٹنگ میں شرکت پر نوٹس جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر کی رپورٹ پر نوٹس لیتے ہوئے لیاقت لہڑی کو کل وضاحت کے لیے طلب کر لیا گیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے سڈنی کے بونڈائی بیچ پر فائرنگ کے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مذمت کی ہے۔ میکرون نے کہا کہ نفرت اور انتہا کے خلاف عالمی برادری کو مشترکہ کوششیں کرنا ہوگی۔ واقعے کے بعد فرانس میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے اور پیرس سمیت بڑے شہروں میں حساس مقامات پر اضافی پولیس نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر چین، روس، پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک کا غیر معمولی اجلاس تہران میں ہوا، جس میں افغانستان سے ممکنہ دہشت گردی کے خطرات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ محمد صادق نے کی، جبکہ افغانستان نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ صوبہ ہر مذہب کی نمائندگی کے لیے محفوظ ہے اور بچوں کو لیپ ٹاپ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے 1100 الیکٹرک بسوں کی بحالی، ہارس اینڈ کیٹل شو، بسنت کے دوبارہ انعقاد جیسے اقدامات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ پنجاب اور پاکستان کی ترقی واپس آئی ہے اور ثقافتی رنگ بحال ہو رہے ہیں۔